بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے چند جو وی لاگ میں نے کیے ہیں اس کے بعد چند سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات اتنے امپورٹنٹ تھے کہ میں نے مناسب سمجھا کہ ان پہ گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے تو اس کے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگلے 3 سالوں میں جو پاکستان کی ایکسٹرنل سائڈ کی اوبلیگیشنز ہیں، یعنی جو پاکستان کے اوپر قرضے ہیں یا کچھ قرضوں کی گارنٹیز ہیں، وہ 3 سال میں $36 بلین بنتے ہیں۔ تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی 2 پروگرام لونز ایسے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، جو کہ پاکستان کو اس سال میں، چونکہ وہ کیلنڈر ایئر کے مطابق چلتے ہیں، جنوری ٹو دسمبر تک ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک لون جو ہے وہ ہے $300 ملین کا انرجی سیکٹر کے لیے، اور ایک $300 ملین کا پروگرام لونز تھا کیپٹل مارکیٹ کے لیے۔ تو یہ سسپینشن موڈ کے اندر ہے۔ یہ $600 ملین کا لون پاکستان کو نہیں مل سکے گا۔ ایک لون جو ابھی جس کے لیے منسٹری آف فائنانس نے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اور اکنامک افیئرز ڈویژن نے اور صوبوں نے مل کے کافی زیادہ محنت کی ہے اور کافی ساری کنڈیشنز فلفل کی ہیں، $800 ملین کا پروگرام لون ہے ورلڈ بینک کا، جس کی تاریخ جو ہے وہ 30 جون ہے، جو واشنگٹن میں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ملے گا تو اس کی اپروول دے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اس کی 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے فل نہیں کی۔ ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک اپروول دینی ہے ایک سمری کی، اور دوسری نیپرا نے کچھ ٹیرف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے جو دوبارہ سے ریفر بیک کیا گیا ہے الیکٹرسٹی کے حوالے سے۔ تو یہ 2 کنڈیشنز اپروول ہو جائے گی، لیکن جو ڈسبرسمنٹ آف لون ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہوگا، تو وہ تو ہمیں مل جائے گا، چونکہ ابھی تک ورلڈ بینک یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہماری میکرو اکنامک سچویشن ہے وہ سٹیبل ہے۔ لیکن اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام زیادہ عرصے تک سسپینشن موڈ کے اندر رہتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ جولائی میں پاکستان کا جو 6 ریویو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو جو اگلے مالی سال کے دوران ہمارے پروگرام لونز ہیں وہ مشکل سے ہوں گے ورلڈ بینک سے بھی۔ تو جب آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو ورلڈ بینک اور اے ڈی بی جو ہے آپ کے پروگرام لونز آپ کو دینے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیٹر آف کمفرٹ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں ان کو۔ پھر جو دوسری پاکستان کو جو پرابلم ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ کے لیے جائے گا، چونکہ اگلے سال آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نے یورو بانڈ بھی کرنا ہے، سکوک بانڈ بھی کرنا ہے، چائنا کا پانڈا بانڈ بھی کرنا ہے، تو اس کا جو مارک اپ ریٹ ہوگا وہ خاصا زیادہ ہائی ہوگا، چونکہ آئی ایم ایف کی بیکنگ کرنا ہو تو آپ کے لیے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کب کھڑے ہوں گے، ایک دفعہ ہم ان ساری مشکلات سے نکلیں اور اس پہ جو ہے وہ ہم کریں، لیکن ایکسٹرنل سائڈ پہ ہمیں پرابلمز ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، جب یہ حکومت آئی تھی اور حکومت ابھی تذبذب کا شکار تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے نہ جائے، تو اس ٹائم تمام اکانومسٹ مل کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کنڈیشنز کو سافٹ کریں۔ ایک اکانومسٹ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں یا چند 1-2 ہفتوں کے اندر میں دوبارہ سے ان کے پاس جانے کی کوشش کروں گا، ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، اور ان سے میں پوچھنے کی یہ کوشش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ رہتا ہے تو یہ اگلے 3 سالوں میں یہ $36 بلین کی ادائیگیاں ہیں، یہ ہم کیسے کریں، اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے کہ جس اسٹریٹجی کو اپنا کر یہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور 2 سال بعد جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے
وہ بڑا ضروری ہے، چونکہ اگر آپ چارٹر آف اکانومی کریں گے تو ہم اکانومی کے اوپر ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے بجائے ہم سب ایک پیج پہ آئیں اور ایک روڈ میپ بنائیں ٹیکسیشن کے اوپر، پرائیویٹائزیشن کے اوپر، IMF کے پروگرام کے اوپر، تاکہ ہم اپنی چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں۔ تو بیسیکلی جو چارٹر آف اکانومی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان اکنامک ایشوز کے اوپر ایک روڈ میپ پہ اتفاق رائے ہو۔ تو یہ اتفاق رائے جو ہے میں اسی لیے اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر ہم IMF کے پروگرام میں نہیں جائیں گے تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہو گیا۔ جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ $36 بلین اگلے 3 سالوں میں جنریٹ کرنا یہ خاصا زیادہ مشکل ہوگا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم اکانومی کو بہتری کی طرف لے کر جا سکیں، مہتاب حیدر کو نئے وی لاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔